آپ نے ذرا کچھ شاکی نظر آئے تھے، ذرا آپ نے کچھ شکوہ کیا تھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پنجاب سے ملتان میں سہولیات کی عدم دستیابی کے حوالے سے، اور آپ نے اس کا باقاعدہ اعلان آپ نے شکوہ کیا، دور ہو گیا شکوہ وہ؟ جی میں شکر گزار ہوں اسد عمر صاحب کا، جن سے میں نے بات کی تو انہوں نے بر وقت اس کا نوٹس لیا، انہوں نے چیف سیکرٹری سے بات کی اور چیف سیکرٹری نے مجھ سے بات کی اور میں نے ان کو بتایا کہ ملتان میں کیا دقت پیش آ رہی ہے، اور پھر میں شکر گزار ہوں یاسمین راشد صاحبہ کا، جن سے میری بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ وہ کل ملتان تشریف لے کر جائیں گی اور وہاں جا کے ملیں گی، صورتحال کا جائزہ لیں گی۔ دیکھیے ملتان نشتر جو ہاسپٹل ہے اور ملتان جو ہے وہ پورے جنوبی پنجاب کا ہب ہے، اور وہاں جو میں نے ڈاکٹرز کی کیفیت دیکھی وہاں مجھے پریشانی ہوئی، میرا فرض بنتا تھا کہ میں متعلقہ لوگوں کے نوٹس پہ لاؤں۔ میں شکر گزار ہوں چیئرمین NDMA کا، جنہوں نے کہا کہ وہ اس میں ہماری مدد کے لیے تیار ہیں، اگر پنجاب کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کو کوئی دقتیں آ رہی ہیں اور وہ ہماری ضروریات پوری نہیں کر پا رہے تو وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شاہ صاحب لیکن یعنی آپ نے صورتحال کو اتنا خراب پایا کہ آپ نے اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے پرائیویٹ نہیں بلکہ پبلک چینل کا استعمال کیا؟ دیکھیے پرائیویٹلی میں کئی مرتبہ ان سے کہہ چکا، میں نے ملتان کے جو ہمارے کمشنر ہیں میں نے ان سے بھی کہا، میں نے جہاں جہاں ذکر کر سکتا تھا میں نے کیا۔ اس وقت دیکھیے بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے فرنٹ لائن ڈاکٹرز ہیں ان کے دفاع کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہے، اگر فرنٹ لائن پہ مقابلہ نہیں کریں گے آپ اور میں محفوظ نہیں رہ سکتے، وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر ہمارے بچوں کا ہمارے بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں، ہمارے فرائض میں یہ شامل ہے کہ ہم ان کے لیے آواز بلند کریں۔ صحیح، لیکن یہ تھوڑا سا حیران کن ہے کہ اگر آپ جیسے سینئر وزیر کی بھی اگر اس انداز سے سنوائی پرائیویٹ کمیونیکیشن سے نہیں ہو سکی اور آپ نے پبلک پلیٹ فارم کا استعمال کیا اور پھر یہ معاملہ حل ہوا تو میں سینئر وزیر صرف نہیں ہوں وسیم مطابی صاحب، میں ایک سینئر وزیر صرف نہیں ہوں، میں ایک عوامی نمائندہ ہوں، میں ملتان کا منتخب نمائندہ ہوں، میرے فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ میں اس کی آواز بلند کروں، وہاں کے لوگوں کی تڑپ محسوس کروں۔ جی ہاں، لیکن مطلب مقصد یہ ہے کہ اگر ظاہر آپ کی رسائی کسی بھی عام انسان سے بہت زیادہ ہے، اگر آپ کی بھی پرائیویٹلی کمیونیکیٹ کرنے کی وجہ سے پرابلم انسٹنٹلی سالو نہیں ہوئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزوں میں بہت زیادہ بہتری کی گنجائش ہے۔ پھر نہیں، بہتری میں اس پہ کوئی شک نہیں کہ بہت اچھے کام ہوئے ہیں، اور میں ملتان کی انتظامیہ کو میں نے سراہا۔ مثال کے طور پر جس طرح ملتان کا کوارنٹین چلایا گیا، جس طرح لوگوں کی وہاں خدمت کی گئی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جس طرح ملتان میں احساس پروگرام چل رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں نے مختلف سینٹرز کا دورہ کیا، بہترین کارکردگی تھی، انتظامات بہت عمدہ تھے، لوگ بہت مطمئن تھے۔ تو جہاں اچھی باتیں ہیں ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے، جہاں کمزوری ہے اس کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ مجھے یہ کہنے دیجئے، مجھے ایک بات کہنے دیجئے، یہ پچھلے کئی سالوں سے آپ دیکھیں کہ ملتان کو وہ ایلوکیشنز نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی۔ شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی ملتان پر وہ توجہ نہیں دی گئی جو دی جانی چاہیے تھی۔ جنوبی پنجاب میں آج جو احساس محرومی ہے وہ کیوں ہے؟ اور ہم کیوں کہتے ہیں، جنوبی پنجاب کے لوگ کیوں کہتے ہیں اسد قیدی تخت لاہور دے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب ان کا حق نہیں ملتا، ان کو صحیح ایلوکیشنز نہیں ملتی، جب ان کو آپ دیکھیں پر کیپٹا، آپ دیکھیں ملتان کی پاپولیشن کا پر کیپٹا بیڈز دیکھیں اور لاہور کے ساتھ دیکھیں، آپ موازنہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ملتان کے لوگوں کو 50 کی دہائی میں نشتر بنا تھا، آج نشتر 2 کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کی ایلوکیشن کی گئی ہے۔ لیکن یہ شکوہ ہے، اور یہ شکوہ میرا نہیں ہے، پورے جنوبی پنجاب کی بیلٹ کا یہ شکوہ ہے۔ ایک بحث ہے، بڑی سیر حاصل بحث ہے کہ صاحب سے ایک علیحدہ صوبے کا مطالبہ کیا تھا۔ صحیح ہے، اس پہ بڑی مزید بات ہوئی۔ جاتے ہیں شاہ صاحب یہ بتائیے گا، یہ نیب نے بھی آج آٹا چینی اسکینڈل میں کارروائی کرنے کے حوالے سے ایک اندیا آیا ہے سامنے، خوش آئند بات ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے احتساب کا عمل، شفاف احتساب کا عمل اور کرپشن کی بے کنی
तहरीक इंसाफ के मंशूर में इमरान खान की सियासत में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ठीक है। उन्होंने हमेशा ये बात की है, उन्होंने माफियाज का मुकाबला करने की बात की है, और आज उन्होंने एक मिसाल कायम की है कि उन्होंने जो एक रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया, और वो कहते हैं कि मैं बिला इम्तियाज, बिला तफरीक एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाऊंगा। आखिरी सवाल आपसे, बड़ा मासूमाना सवाल है। इस रिपोर्ट को जिसको पब्लिक करने का क्रेडिट आप दे रहे हैं इमरान खान साहब को, यकीनन आपने भी इसको गो थ्रू किया होगा। इस रिपोर्ट के नतीजे में, इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप किस नतीजे पर पहुंचे? जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आपकी क्या राय बनी? क्या आपने उनको बदउनवानी का मुर्तकिब पाया? देखिए, फोरेंसिक रिपोर्ट अभी आनी है, और जब फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो उससे सब कुछ आया होगा। मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। अब तक की जो रिपोर्ट आई उससे आप किसी नतीजे पर पहुंचने पर कासिर हैं? मैं आपकी तरह मुताला कर रहा हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। ब्रेक